السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبیان القسم الثالث وهو القياس بعلة مستنبط بالرأي والاجتهاد ظاہر۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ قیاس کی تیسری قسم کا بیان شروع فرماتے ہیں۔ قیاس کی تیسری قسم کا بیان کے تعلق سے فرمایا وہ ظاہر ہے۔ وہ قسم ثالث کیا ہے جناب والا؟ کہتے ہیں وہ ایسا قیاس ہے جو رائے اور اجتہاد کے ذریعے سے مستنبط ہو۔ ایسا قیاس ایسی علت کے ذریعے سے ہو جو علت اجتہاد و رائے سے مستنبط ہو، جو علت اجتہاد و رائے سے مستنبط ہو۔ یہ تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا جیسے کہ کوئی اجنبی بات آ گئی ایک دم یہاں پر۔ اجنبیت کو دور کرنے کے لیے آپ ذہن کو پیچھے کی جانب لے جائیے۔ آپ نے جانا تھا کہ قیاس کا رکن کیا ہے؟ علت ہے۔ علت قیاس کا رکن علت ہے۔ علت ہوگی تبھی تو مقیس علیہ سے حکم ہم مقیس میں لے کر کے آئیں گے، اور اگر علت ہی نہیں ہوگی تو حکم کیسے لے کر کے آئیں گے؟ اور اس علت کے تعلق سے آپ نے یہ بھی جانا تھا کہ علت یا تو کتاب و سنت سے پتہ چلے گی یا پھر علت اجماع سے پتہ چلے گی، اور آگے آپ نے کیا کہا تھا؟ یا پھر کسی معنی کا علت ہونا اجتہاد و رائے سے پتہ چلے گا۔ اجتہاد و تو ایک قسم بنائیے آپ ویسا معنی کہ جس کا علت ہونا کتاب و سنت سے معلوم۔ دوسری قسم بنائیے ایسا معنی کہ جس کا علت ہونا اجماع کے ذریعے سے معلوم۔ تیسری قسم بنائیے ایسا معنی کہ جس کا علت ہونا اجتہاد و استنباط سے معلوم ہو۔ اجتہاد و استنباط سے معلوم۔ تو اب یہاں یہ کہہ لیجئے کہ یہاں پر اس معنی کا بیان ہے کہ جس کا علت ہونا اجتہاد و استنباط سے معلوم۔ کون سے معنی کا بیان ہے؟ کہ جس کا علت ہونا اجتہاد و استنباط سے معلوم ہو۔ تو اب قیاس میں جو علت ہوتی ہے تو یا کہو قیاس میں جو معنی علت ہوتا ہے تو اس معنی کا علت ہونا ہمیں تین طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ ایک تو کتاب و سنت کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، اجماع کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، اور اجتہاد و رائے کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ تو ما قبل میں دو باتوں کے تعلق سے گفتگو فرما دی کہ وہ معنی کہ جس کا علت ہونا کتاب و سنت سے معلوم ہو، وہ معنی جس کا علت ہونا اجماع سے معلوم ہو۔ اب یہاں پر اس معنی کا ذکر فرماتے ہیں کہ جس معنی کا علت ہونا اجتہاد و رائے سے معلوم ہو، اسی کو قیاس کی قسم ثالث کہا جاتا ہے۔ اسی کے تعلق سے فرمایا کہ قیاس کی قسم ثالث کا بیان ظاہر و باہر ہے۔ قیاس کی قسم ثالث کا بیان ظاہر ہے۔ وہ قسم ثالث کیا ہے؟ کہ وہ قیاس جو ایسی علت کے ذریعے سے ہو جو علت اجتہاد و رائے سے مستنبط ہو، جو علت اجتہاد و رائے سے مستنبط ہو۔ وَبَيَانُ الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَهُوَ الْقِيَاسُ بِعِلَّةٍ مُسْتَنبَطٍ بِالرَّأْيِ وَالْاِجْتِهَادِ ظَاہِرٌ۔ قیاس قسم ثالث کا بیان وہ ایسا قیاس ہے یا وہ قیاس ہے جو ایسی علت کے ذریعے سے ہو جو علت مستنبط ہو اجتہاد و رائے سے۔ ظاہر اس کا تعلق اس سے ہے، بیان سے ہے، بیان القسم ثالث میں۔ تو قسم ثالث کا بیان کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ وہ قسم ثالث کیا ہے؟ وہ ایسی علت کے ذریعے سے قیاس کرنا ہے جو علت اجتہاد و رائے سے مستنبط ہو۔ وَالتَّحْقِيقُ ذَلِكَ اذا وجدنا وصفا مناسبا للحكم وهو بحال يوجب ثبوت الحكم
ويتقاضاه بالنظر إليه وقد اقترن به الحكم في موضع الإجماع يضاف الحكم إليه لمناسبة لا لشهادة الشرع بكونه علة. فرماتے ہیں جناب والا اس قیاس کی تحقیق یہ ہے کہ جب ہم نے کسی وصف کو پایا جو وصف کسی حکم کے کیا مناسب ہے، جب ہم نے کسی حکم کے مناسب وصف کو پایا، کسی حکم کے مناسب وصف کو پایا، اور وہ وصف کیسا ہے، وہ وصف ایسی پوزیشن میں ہے، ایسی حالت میں ہے کہ وہ ثبوت حکم کو کیا کرتا ہے، واجب کرتا ہے. کسی حکم کے مناسب ہم کسی وصف کو پا رہے ہیں، کسی حکم کے مناسب ہم کسی وصف کو پا رہے ہیں، اور وہ وصف کس کنڈیشن میں ہے، وہ وصف خود اس کنڈیشن میں ہے کہ ثبوت حکم کو کیا کرتا ہے، واجب کرتا ہے، اور اسی ثبوت حکم کا کیا کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے. اور جناب والا اس کے ساتھ موضع اجماع میں حکم مقترن بھی ہو چکا ہے، اجماع کی جگہ میں حکم اسی وصف کے ساتھ مقترن بھی ہو چکا ہے. تو اب فرماتے ہیں یہ وصف اس بات کا حامل ہے کہ حکم اب اسی وصف کی جانب منسوب کیا جائے، حکم اسی وصف کی جانب کیا کیا جائے، منسوب کیا جائے. ابھی تک حکم آپ علت کی جانب منسوب کر رہے تھے، اب حکم آپ کس کی جانب منسوب کریں گے، وصف کی جانب، جو وصف کیا کسی حکم کے مناسب ہے، لیکن وہ ایسی وصف نہیں ہے، بلکہ وہ وصف ایسا ہے جو حکم کے ثبوت کو واجب بھی کرتا ہے اور حکم کے ثابت کرنے کا تقاضا بھی کرتا ہے، اور موضع اجماع میں اس وصف کے ساتھ حکم مقترن بھی ہو چکا ہے. تو اب جناب والا حکم کیا ہوگا، اسی وصف کی جانب منسوب ہوگا. تو اب حکم کا اس وصف کی جانب منسوب ہونا یہ مناسبت کی بنیاد پر ہے، کائی کی بنیاد پر ہے، مناسبت کی بنیاد پر ہے، نہ کہ جناب والا شریعت کی شہادت کی بنیاد پر. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس وصف کو علت بنایا ہے، بلکہ جناب والا یہ وصف کسی حکم کے مناسب تھا، اور ایسا مناسب تھا کہ اس حکم کے ثبوت کو واجب کر رہا تھا، یہ اس حکم کا کیا کر رہا تھا، تقاضا کر رہا تھا، اور موضع اجماع میں اسی وصف کے ساتھ حکم مقترن بھی ہو چکا ہے. لہذا مناسب یہ ہوا کہ حکم اب اسی وصف کی جانب منسوب ہو جائے. تو مناسبت کی بنیاد پر حکم منسوب ہو رہا ہے کدھر، وصف کی جانب. ایسا نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ اب حکم کو وصف کی جانب منسوب کریں گے، آپ سمجھ گئے. تو شریعت مطہرہ کے اس وصف کو علت بنانے کی بنیاد پر حکم منسوب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مناسبت کی بنیاد پر اس وصف کی جانب کیا ہو رہا ہے، حکم منسوب ہو رہا ہے. تحقیق ذالک، اس کی تحقیق یہ ہے کہ اذا وجدنا، جب ہم نے پایا وصفا مناسبا للحکم، کسی وصف کو جو مناسب ہے حکم کے، وہ بحال، اور وہ وصف مناسب اس حالت میں ہے، اس پوزیشن میں ہے، یوجب ثبوت الحکم، حکم کے ثبوت کو واجب کرتا ہے، وہ تقاضا اور اسی حکم کو کیا کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، بالنظر الیہ، ظاہر کی طرف نظر کرتے ہوئے. وقد اقترن به الحکم، اور جناب والا وہ وصف مناسب اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے ساتھ حکم مقترن بھی ہو چکا ہے، فی موضع الاجماع، کہاں پر، موضع اجماع میں. یضاف الحکم الیہ للمناسبۃ، تو جناب والا اب حکم کو اسی وصف کی جانب منسوب کیا جائے گا مناسبت کی وجہ سے. لا لشہادت الشرعی، نہ کہ شرعی شہادت کی وجہ سے، بکونہ علتاً، اس کے علت ہونے کی بنیاد پر. یعنی کہ شریعت مطہرہ نے اس وصف کے علت ہونے کی شہادت نہیں دی ہے، بلکہ اس مناسبت کی بنیاد پر حکم کو اس وصف کی جانب منسوب کیا جا رہا ہے. اس گفتگو کو سننے کے بعد اب ایک مثال کے ذریعے سے اس پوری گفتگو کو وہ آپ کے ذہن نشین کرنا چاہیے. مثلا ہم نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ انسان کسی فقیر کو کچھ مال دے رہا ہے، کسی انسان کو ہم نے کسی فقیر کو مال دیتے ہوئے دیکھا. تو دینا یہ ایک وصف ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے صاحب ظن غالب کے ذریعے اس وصف پر ہم یہ حکم لگا رہے ہیں کہ یہ جو فقیر کو فلاں نے مال دیا ہے، فقیر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے دیا ہے. تو ہم یہ اپنے دل ہی میں تو سوچنا یہ باتیں کس بنیاد پر، اس کے دینے کی بنیاد پر، اور دینا کیا ہے، یہ وصف ہے. تو اب ہم جناب والا جو حکم لگائیں گے
کہ اس انسان نے جو فقیر کو پیسہ دیا ہے وہ فقیر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، اس حکم کی علت کیا ٹھہرے گا؟ یہ وصف ہی ٹھہرے گا۔ وصف کا دینا۔ تو اب یہاں جناب والا دیکھو، جو حکم منسوب ہوگا وہ کس کی جانب ہوگا؟ وصف کی جانب منسوب ہوگا، اس لیے کہ دینے کے، یا اس لیے کہہ لیجیے آپ کہ یہ جو ضرورت کے لیے اس نے دیا ہے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، اس کے مناسب یہی ہے کہ یہ حکم لگایا جائے۔ تو اسی کو مثال کے ذریعے سمجھایا، وَنَظِيرُهُ، اور اس کی نظیر، اس کی مثال یہ ہے کہ اِذَا رَأَيْنَا، جب ہم نے دیکھا شخصاً، کسی شخص کو، اعطا فقیراً درہماً، کہ وہ کسی فقیر کو درہم دے رہا ہے، غلب علی الظن، تو ظن غالب یہ ہوا کہ ان الاعطاء لدفع حاجت الفقیر، کہ یہ دینا کس لیے ہے؟ فقیر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، وتحصیل مصالح الثواب، اور ثواب کی مصلحتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اذا عرف، جب آپ نے یہ جان لیا، ہذا، یہ بات جان لی، فنقول، تو ہم کہتے ہیں، اذا رأینا، جب ہم نے دیکھا، وصفا مناسبا للحکم، کسی وصف مناسب کو کسی حکم کے، یا کسی وصف کو ہم نے دیکھا جو کیا ہے؟ حکم کے مناسب ہے، وقد اقترنا به الحکم، اور کہیں جناب والا اس کے ساتھ حکم مقترن بھی ہو چکا ہے، فی موضع اجماعی، موضع اجماع میں، تو یغلب الظن باضافت الحکم، تو اب ظن غالب یہ ہوگا کہ حکم اسی وصف کی جانب منسوب کیا جائے، حکم اسی وصف کی جانب۔ اچھا صاحب، کیوں منسوب کیا جائے گا حکم اسی وصف کی جانب؟ ظن غالب کی وجہ سے، اس لیے کہ ظن غالب کو شریعت مطہرہ نے یہ دخل دیا ہے یا یہ حق دیا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو تو ظن غالب ہی کیا بن جاتا ہے؟ دلیل بن جاتا ہے۔ اس لیے جناب والا اب یہ وصف ہی کیا بن جائے گا؟ علت بن جائے، اس بات کی کہ حکم کو اس کی جانب منسوب کیا جائے۔ وغلبۃ الظن فی الشرع توجب العمل، اور غلبہ ظن شریعت مطہرہ میں عمل کو واجب کرتا ہے، عند انعدام ما فوقها من الدلیل، کب؟ جبکہ اس کے اوپر کی دلیلیں کیا ہوں؟ مفقود ہوں، اس کے اوپر کی دلیلوں کے نہ ہونے کے وقت۔ تو اب یہ جناب والا ظن غالب کے ذریعے سے حکم لگایا جانا ایسا ہی ہے کہ جب مسافر کو جناب والا ظن غالب ہوتا ہے کہ اس کے قریب ہی میں کیا ہے؟ پانی ہے، تو اب ظن غالب کی بنیاد پر حکم کیا لگایا جاتا ہے کہ تم تیمم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارا ظن غالب کیا ہے؟ قریب میں پانی ہے، تو اب پانی پہلے تلاش کرو، پانی ڈھونڈو، اس سے وضو کرو، جب پانی نہ ملے جناب والا تبھی تو تیمم کرو گے۔ تو اب یہاں پر دیکھو جو ہم حکم لگا رہے ہیں، وضو کرو، تیمم مت کرو، تو کائے پر حکم لگا رہے ہیں؟ ظن غالب ہی کی تو بنیاد پر لگا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ہمیں کہ شریعت مطہرہ نے ظن غالب کو موجب عمل قرار دیا ہے، کب؟ جب کہ اس کے اوپر کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اس لیے اب یہاں پر بھی جب وصف کے تعلق سے ظن غالب ہو گیا تو اب اسی وصف کی جانب کیا کیا جائے گا؟ حکم کو منسوب کیا جائے گا۔ تو اب یہ جناب والا ظن غالب کی بنیاد پر حکم لگایا جانا یہ ایسا ہی ہو گیا، بمنزلۃ المسافر، جیسا کہ مسافر، یا یہ کہہ لو مسافر کے درجے میں ہو گیا۔ کیسے مسافر کے درجے میں ہو گیا؟ اس لیے کہ اذا غلب علی ظنہ، جب مسافر کو ظن غالب ہوتا ہے، ان بقربہ ماء، اس بات کا کہ اس کے قریب میں ہی کیا ہے؟ پانی ہے، لم یجوز له التیمم، تو اب اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ وعلی ھذا مسائل التحری، اور اسی ظن غالب پر تمام تحری کے کیا مسائل ہیں۔ اگر کسی بھی قبلہ مشتبہ ہو جائے تو وہاں حکم کائے کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ جس سمت میں تمہارا ظن غالب ہو جائے کہ قبلہ ادھر ہے، اسی کو رخ کر کے نماز پڑھ۔ ایک رکعت پڑھ لی تھی، اب ظن غالب ہوا ادھر کو ہے، سمجھے؟ تو اب حکم یہ ہے کہ ادھر ہی کو مڑ جاؤ۔ تو یہ جتنے حکم لگ رہے ہیں ظن غالب ہی کی تو بنیاد پر لگ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ہمیں کہ ظن غالب بھی موجب عمل ہے۔ ظن غالب بھی، جب ظن غالب موجب عمل ہوا تو جب ہمیں کسی وصف مناسب کے تعلق سے ظن غالب ہوا تو اب حکم اسی وصف مناسب کی جانب بھی منسوب کیا جائے گا۔ وحکم ھذا القیاس ان یبطل بالفرق المناسب، اب فرماتے ہیں یہاں سے اس قیاس کا حکم یہ ہے کہ یہ فرق مناسب سے ہی، یعنی کہ تھوڑے سے فرق سے ہی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جناب والا حکم یہاں پر وصف مناسب کی جانب منسوب ہوا ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ ظن غالب کی بنیاد پر۔ اب اگر تھوڑا سا بھی فرق ہم نے ظاہر کر دیا تو اب جناب والا ظن غالب ختم ہو جائے گا۔
جب ظن غالب ختم ہو جائے گا تو ظن غالب کی بنیاد پر ہی تو حکم منسوب ہو رہا تھا، اس لیے جناب والا اب یہ قیاس کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، تھوڑے سے فرق سے ہی کیا ہو جائے گا یہ قیاس؟ کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اس قیاس کا دار و مدار کائے پر تھا؟ وصف مناسب پر تھا، اور وصف مناسب کی جانب آپ نے حکم کو کیوں پھیرا، کیوں منسوب کیا؟ ظن غالب کی وجہ سے۔ اب ظن غالب ہی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، تو اب حکم کا وصف مناسب کی جانب منسوب ہونا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب حکم کا وصف مناسب کی جانب منسوب ہونا ختم ہو جائے گا تو اب قیاس کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے تھوڑے سے فرق سے ہی یہ قیاس کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ وہ حکم حاضل قیاس، اس قیاس کا حکم یہ ہے کہ انجب اطلاع بالفرق المناسب، کہ یہ قیاس تھوڑے سے فرق سے ہی باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن عنده، اس لیے کہ جب اس انسان کے پاس یوجد مناسب سواہ، کہ کوئی دوسرا وصف مناسب پایا گیا پہلے والے وصف مناسب کے علاوہ، پہلے والے یعنی کہ پہلے اس نے حکم کو منسوب کیا تھا وصف مناسب کی جانب، اب اس نے فرق کو ظاہر کیا، کوئی دوسرا وصف مناسب لے آیا، تو اب ظن غالب دوسرے وصف مناسب پر ٹھہرے گا نہیں ٹھہرے گا؟ تو پہلے والے سے تو ظن غالب ختم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جب ظن غالب ختم ہو گیا تو اب حکم کا منسوب ہونا ختم ہو جائے گا۔ فلا يبقى الظن بإضافة الحكم إليه، تو اب جناب والا پہلے والے سے جو پہلے والے کے لیے جو وصف مناسب تھا تو اب وہاں پر ظن باقی نہیں رہے گا کہ حکم کو اس کی جانب منسوب کیا جائے۔ فلا يثبت الحکم، تو اب ظن غالب جب اس بات کا نہیں رہے گا کہ اس کی جانب حکم کو منسوب کیا جائے تو اب حکم ثابت بھی نہیں ہوگا بھی پہلے والے وصف مناسب کے ذریعے۔ کیوں؟ لأنه كان بناء على غلبة الظن، اس لیے کہ پہلے والے وصف مناسب کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ تو غلبہ ظن ہی پر تھی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ کہ ہم جناب والا ایک جانب تحری کر کے غور و فکر کر کے ظن غالب کے ذریعے سے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، ٹھیک، اب دوسری جانب ہم کھڑے ہو گئے، ظن غالب ہوا، تو اب اس جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو ایک وصف سمجھ لو اور اس جانب نماز پڑھنے کو دوسرا وصف سمجھ لو، تو اب ہم یہاں پر جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس وصف کی بنیاد پر کہ اس وصف کے ذریعے سے ہمیں ظن غالب حاصل ہوا، لیکن جب ہم دوسرے وصف کی جانب مائل ہو گئے تو اب ظن غالب وہاں والا ختم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب یہاں والا دوسرا ظن غالب ہے، تو اب ظن غالب کی بنیاد پر ہی وہاں پر ہم نے حکم لگایا تھا، تو جب ظن غالب ہی ختم اس وصف مناسب کے ساتھ تو اب حکم بھی ختم ہوگا۔ تو اسی بات کو یہاں سمجھایا، کیا سمجھایا؟ سمجھایا اس لیے کہ لأن عنده یوجد مناسب سواہ، اس لیے کہ جب اس شخص کے نزدیک کوئی دوسرا وصف مناسب پایا گیا پہلے والے وصف مناسب کے علاوہ، پہلے والے فی صورت الحکم، حکم کی صورت میں، فلا یبقى الظن، تو اب ظن باقی نہیں رہے گا باضافۃ الحکم الیہ، کہ جس کی جانب حکم کو منسوب کیا جائے، فلا یثبت الحکم به، تو اب جناب والا حکم پہلے والے وصف مناسب سے ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنه كان بناء على غلبۃ الظن، اس لیے کہ اس حکم کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ ظن غالب پر رکھی گئی تھی، اور ظن غالب کائے پر تھا؟ وصف اول پر تھا، اب وصف اول ختم تو ظن غالب ختم، ظن غالب ختم تو حکم ختم۔ وقد بطل ذلك بالفرق، تو اب جناب والا وہ ظن غالب باطل ہو چکا ہے تھوڑے سے ہی فرق سے، اس لیے جناب والا یہ قیاس کی تیسری قسم تھوڑے سے فرق سے ہی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ وعلى هذا كان العمل بالنوع الاول، یہاں سے جناب والا مصنف علیہ الرحمہ تینوں طرح کی قیاس کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ ایک معنی تو وہ تھا کہ جس کا علت ہونا کتاب و سنت سے معلوم ہے، ایک قیاس یہ ہو گیا، سمجھئے، ایک معنی وہ تھا کہ جس کا علت ہونا اجماع سے معلوم ہوا ہمیں، ایک قیاس کی قسم یہ ہو گئی۔ تیسری قسم قیاس کی کہنے کے لیے ایسا معنی کہ جس کا علت ہونا کیا اجتہاد و رائے سے معلوم ہو، یہ قیاس کی تیسری قسم ہو گئی۔ تو کہتے ہیں ان قیاس کی تینوں قسموں میں آپس میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، آپس میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ پہلا والا جو قیاس ہے یعنی ایسی علت کے ذریعے سے کہ جس کا علت ہونا کتاب و سنت سے معلوم ہو، تو وہ قیاس جناب والا اس درجے میں ہے کہ قاضی صاحب نے گواہوں کے تزکیہ اور گواہوں کے عدل کے بعد فیصلہ سنایا،
گواہوں کے تزکیہ نفس اور ان کے عدل کو جان لینے کے بعد فیصلہ سنایا۔ جو جناب والا گواہ ہمارے تزکیہ نفس کے مالک ہوں، یعنی کہ ان کے اندر کوئی بھی ظاہری طور پر دینی خرابی نہیں پائے، ظاہری طور پر ایسی خرابی نہ پائی جاتی ہو جو دین کی جانب سے کیا ہو پکڑ کے آئے ہو، اور وہ کسی بھی طریقے کے فسق میں مبتلا نہ ہو، تو ایسے گواہوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ گواہ کیا ہیں؟ عادل بھی ہیں، اور یہ گواہ کیا ہیں؟ ایسے بھی ہیں کہ جن کے تعلق سے تزکیہ کیا جا چکا ہے۔ تزکیہ یعنی پاک و صاف۔ تو گواہوں کی گواہی کی بنیاد ہی پر تو فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اب جب گواہ اپنی ان دونوں صفتوں کے حامل ہیں تو ان کی گواہی بھی بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں اور یہاں پر تینوں کو سمجھ لو پہلے، اور اگر کہیں ہم نے جناب والا گواہوں کے تعلق سے تزکیہ تو حاصل کر لیا ہم نے، لیکن ان کے تعلق سے عدالت حاصل نہیں ہوئی ہمیں، کیا وہ نہیں ہوئی؟ عدالت حاصل نہیں ہوئی، تو اب وہ بھی گواہ کیا ان کی گواہی بھی کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی، لیکن اس درجے کی معتبر تھوڑی ہوگی جو پہلے والے گواہوں کی گواہی ہے۔ اس لیے کہ وہاں تو دونوں وصف کی ہمیں جانکاری حاصل ہو چکی ہے، تزکیہ کی بھی اور تعدیل کی بھی، اور ایک جناب والا وہ گواہ ہیں کہ جن کے نہ تو تزکیے کا ہم کو پتا ہے اور نہ جن کے عادل ہونے کا ہم کو پتا۔ تو اب یہ دیکھو تینوں طرح کے گواہوں کی گواہی کیا معتبر ہے، لیکن تینوں طرح کی گواہی میں فرق ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے کہ پہلی والی جو گواہی ہے وہ تو کسی بھی صورت میں باطل نہیں ہوگی، دوسری والی جو گواہی ہے وہ بھی جناب والا اس پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہی رہے گا، اور تیسری والی جو گواہی وہ جناب والا کہیں بھی ہمیں فالٹ ظاہر ہوا تھوڑا سا بھی، اس لیے کہ ہم نے جو فیصلہ سنایا ہے تو ان کے حال سے ہم واقف نہیں ہیں، ان کا حال ہم سے چھپا ہوا ہے۔ اب اگر کہیں بھی ان کا فاسق و فاجر ہونا یا کچھ بھی ہم کو پتہ چلے گا، تب ایسی صورت میں ان کی اب گواہی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، تو وہ حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں جو قیاس کی پہلی والی قسم ہے تو وہ ان گواہوں کے فیصلے کی، ان گواہوں کی گواہی کی طرح ہے کہ جن کی گواہی تزکیہ و تعدیل کے بعد کی گئی ہو اور اس گواہی پر فیصلہ کیا گیا ہو، یعنی جس طریقے سے اس پر جناب والا عمل کرنا واجب ہے اور وہ باطل نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے پہلا والا قیاس ہے۔ دوسرا والا قیاس تو وہ جناب والا ان گواہوں کی گواہی کے درجے میں ہے کہ جس کے ایک وصف کو جانا گیا ہو، یعنی تزکیے کو جانا گیا ہو، اور قاضی صاحب نے ان کے عادل ہونے کو نہ جانا ہو اور ان کی گواہی پر فیصلہ سنا دیا ہو، تو ان کی گواہی پر بھی عمل کرنا کیا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اس دوسرے قیاس کے ذریعے پر، دوسرے قیاس سے ثابت ہونے والے حکم پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ تیسرا والا قیاس جو رائے اور استنباط کے ذریعے ثابت ہو تو یہ مستور الحال کے درجے میں ہے۔ جس طریقے سے مستور الحال گواہوں کی گواہی کسی نہ کسی فالٹ کی بنیاد پر، کسی نہ کسی فرق کی بنیاد پر باطل ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جناب والا وہ تیسرا والا قیاس بھی فرق مناسب کی بنیاد پر کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ وعلی ھذا، اسی بنیاد پر کان العمل بالنوع الاول، نوع اول پر عمل کرنا، یہ بمنزلۃ الحکم یا بمنزلۃ الحکم ہی پڑھو، حکم بمانا فیصلہ سنانا، تو وہ جناب والا پہلی والی قیاس کی قسم کا کے درجے میں ہے، ان گواہوں کی گواہی کے درجے میں ہے، بعد تزکیۃ الشاہد و تعدیلہ، کی گواہوں کی تزکیہ کے بعد اور ان کے تعدیل کے بعد ان کی گواہی پر فیصلہ سنایا گیا، کائے کے درجے میں ہے؟ اس فیصلے کے درجے میں ہے جو فیصلہ کیا گیا ہو گواہوں کے تزکیہ کے بعد اور گواہوں کے تعدیل کے بعد۔ والنوع الثانی، اور دوسری والی قیاس کی قسم بمنزلۃ الشہادتی، یہ اس گواہی کے درجے میں ہے کہ جو گواہی دی گئی ہو عدالت کے ظاہر ہونے کے بعد، یا گواہی مت کہو بلکہ اس فیصلے کے درجے میں ہے جو فیصلہ کیا گیا ہو اس گواہی کے ذریعے سے، جو گواہی عند ظہور الدلالتی، عدالت کے ظاہر ہونے کے وقت ہو، قبل تزکیتی، تزکیہ سے پہلے۔ والنوع الثالث، و قیاس کی تیسری والی قسم اس فیصلے کے درجے میں ہے جو فیصلہ کیا گیا ہو جناب والا مستور الحال گواہوں کی گواہی پر، مستور الحال گواہوں کی گواہی پر جو فیصلہ کیا گیا ہو، تو تیسرا والا قیاس اس فیصلے کے درجے میں ہے۔
جس طریقے سے وہ فیصلہ وہ حکم باطل ہو جائے گا ان گواہوں کے فسق و فجور کے ظاہر ہونے کے بعد یا جھوٹے ہونے کے ظاہر ہونے کے وقت، اسی طریقے سے یہ تیسرا والا قیاس بھی باطل ہو جائے گا، تھوڑا بہت ہی فرق ظاہر ہونے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔